وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فتنہ آزمایا ہم نے قبلہم ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے قوم فرعون قوم فرعون کو. ہم قوم فرعون کو ان اہل مکہ سے پہلے آزما چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی خوشی خوشحالی اور فراخی سے نواز کر خوب آزمایا. وجاءہم اور آیا ان کے پاس رسول کریم عزت والا رسول. رسول کریم سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کا اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑا مقام ہے. وہ حسب نسب میں اونچے تھے اور نہایت بلند اخلاق کے مالک تھے. تو ایسا رسول بھیجا جو نہایت اعلیٰ اور بلند سیرت اور کردار کا مالک ہے. ان کے بارے میں سورۃ الاحزاب آیت 69 میں آتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے والا تھا. حضرت موسیٰ نے آ کر فرعونیوں سے کہا ان ادو کہ حوالے کر دو الیہ میری طرف عباد اللہ اللہ کے بندوں کو. ادو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے یکبارگی اور پورا پورا حق واپس لوٹانا. یکبارگی یعنی ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ساتھ اور پورا پورا حق واپس لوٹانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون سے کہا کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو. عباد اللہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں. تو یہ اس حصے کا پہلا معنی ہے جو آپ ترجمے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس بارے میں ہم قرآن پاک میں کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. اس حصے کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہا کہ اے اللہ کے بندوں میرا حق مجھے ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر میرا حق ہے. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہی کہ اے اللہ کے بندوں میرا حق مجھے ادا کرو، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا حق تھا کہ ان کی بات مانی جائے، ان پر ایمان لایا جائے. انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین رسول ہوں امانت دار. اور آیت کا یہ آخری حصہ بھی اس دوسرے معنی کو تقویت دیتا ہے کہ مجھے میرا حق دو، کیونکہ میں رسول امین ہوں، امانت دار رسول ہوں. وہ اللہ اور یہ کہ نہ تعلو تم سرکشی کرو علی اللہ اللہ کے مقابلے پر. اور اللہ کے ساتھ سرکشی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننا، اللہ کے احکامات پر توجہ نہ کرنا، فساد کرنا، شرک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ سرکشی ہے. اس کے رسول کی بات کو نہ مانا جائے، اس کے احکامات پر توجہ نہ کی جائے، یعنی اپنی سوچ کو زیادہ ترجیح دی جائے، اپنی منمانی کو زیادہ ترجیح دی جائے، فساد کیا جائے، شرک کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ اور یہ کہ نہ تعلو تم سرکشی کرو علی اللہ اللہ کے مقابلے پر. انی بے شک میں آتیکم لایا تمہارے پاس بسلطان مبین کھلی دلیل. اور بسلطان مبین سے مراد معجزات ہیں، جس میں عصا اور ید بیضا. حضرت موسیٰ کے دو اسپیشل معجزات جو ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے، ایک عصا جو کہ پھینکتے ہی سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا ہاتھ کا روشن ہو جانا. وَإِنِّي اور بے شک میں اُذْتُ میں پناہ لے چکا ہوں بے ربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، ان یہ کہ ترجمونی تم سنسار کرو مجھے. بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں
اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ میری حفاظت ضرور کرے گا، تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. ان ترجمونی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ کہ تم سنگسار کرو مجھے، مراد یہ ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. وَإِلَّمْ، اور اگر نہیں تؤمنوا، تم مانو گے، لی میری لیے یا میری بات، فَاعْتَزِلُونَ، تو چھوڑ دو مجھ کو. اس آیت کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں. پہلا معنی یہ کہ اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو مجھے تکلیف بھی نہ دو، مجھے چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے. دعوت قبول نہیں کرنی تو نہ کرو، ایذا بھی مت دو، ورنہ اللہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا. اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، مگر میری راہ نہ روکو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. تمہیں ایمان نہیں لانا، تم نہ لاؤ، لیکن بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دو، ہماری راہ چھوڑ دو. کہ بنی اسرائیل ایک آزاد قوم تھی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان ہؤلاء، بے شک یہ، قوم لوگ، مجرمون مجرم ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے آخر اپنے اللہ سے دعا کی کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں. اور یہ دعا سورہ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89 میں آتی ہے، جو حضرت موسیٰ نے کی تھی. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سے زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فرمایا، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، پس تم دونوں ثابت قدم رہنا. یہ سورہ یونس کی آیت 88 اور 89 تھی، جس میں حضرت موسیٰ کی یہ دعا آتی ہے. اور واقعی یہ ایسا ہی ہوا کہ فرعون ایمان تب لایا جب اس نے عذاب دیکھ لیا. جب وہ ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا تھا. پھر ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، تو لے چل میرے بندوں کو، لیلن، رات کے وقت بھی بتا دیا کہ کس ٹائم پر لے کر جانا ہے. انکم، بے شک تم، متبعون، تم پیچھا بھی کیے جاؤ گے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا. تو راتوں رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے، لیکن انہیں یہ بھی خبر دی گئی کہ فرعونی ان کا پیچھا کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور چھوڑ دو سمندر کو، رَهْوًا ساکن. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی جیسے ہی اس سمندر کو پار کر لیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ سمندر پر عصا ماریں تاکہ وہ پہلی حالت میں آ جائے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو سمندر پار کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا عصا ماریں تو اس میں خشک راستہ بنے گا. اور جیسے ہی انہوں نے وہ سمندر پار کر لیا تو انہوں نے چاہا کہ میں عصا مار کر دوبارہ سے سمندر کو پہلی والی حالت پہ لے آؤں تاکہ ان کے اور فرعون کے درمیان یہ سمندر حائل ہو جائے اور وہ فرعون ان تک نہ پہنچ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا
وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ایسے ہی ساکن چھوڑ دینا، اس سمندر کو اسی طرح سے ساکن رہنے دیا جائے۔ رہون کا جو لفظ ہے راہا واو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سمندر کا پرسکون ہونا، لہروں کی رفتار کا رکا ہونا، ساکن، خشک اور کھلا کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ کی پلاننگ تھی، انہم بے شک وہ جندن لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی کہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کرنا تھا، یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ جب سمندر اس حالت میں ہی رہے گا تو فرعون اور اس کا لشکر پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائیں گے اور ہم انہیں وہیں ہی غرق کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے۔ کم یہاں خبریہ ہے، سوالیہ نہیں ہے، یعنی ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، یعنی بہت سارے، کثرت میں چھوڑ گئے، من جناتن، باغات میں سے، وعیون، اور چشمے۔ یہ فرعونی کتنے ہی باغات اور چشموں سے محروم ہو گئے۔ جنات کی جو بات ہے، کسی بھی ملک کی خوشحالی کی علامت یہ باغات ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنے خوشحال ہوں گے، اتنے باغات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی۔ من جناتن، باغات میں سے، وعیون، اور چشمے، وزروع، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور مقام عمدہ۔ کتنی کھیتیاں بھی چھوڑ گئے اور کتنے عمدہ مقام بھی چھوڑ گئے۔ عمدہ مقام سے مراد یہاں پر ان کی محفلیں اور مجلسیں، جو ان کے کلبز تھے۔ ایک مراد ان کے ہوٹلز بھی لیے گئے، خوبصورت ہوٹلز جنہوں نے بنا کے رکھے تھے وہ بھی اس سے مراد لیے گئے، اور ایک اور مراد ان کے عالی شان مکانات بھی لیے گئے ہیں، اور خاص طور پر اس کا ڈرائنگ روم، سٹنگ ایریا جو بہت خوبصورت بنایا جاتا ہے، مہمانوں کی بیٹھک خاص طور پر اس سے مراد ہے۔ وَنَعْمَةٍ، اور نعمتیں، آرام کی چیزیں، کتنی عیش و آرام کی چیزیں وہ چھوڑ گئے، کیونکہ یہ جو چاہتے تھے کھاتے تھے، جو ان کا پسندیدہ لباس ہوتا تھا وہ پہنتے تھے، بہت مال و دولت ان کے پاس تھا، سبھی سے محروم کر دیے گئے۔ کانو فیہا فاکہین، تھے وہ اس میں عیش کرنے والے۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ ہو وہ کسی کی چیز اور استعمال کوئی اور کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا، قوماً آخرین، دوسری قوم کو۔ فرعون اور آل فرعون تو ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیے گئے، لیکن ان کی جگہ ان نعمتوں کو کوئی اور استعمال کرنے آ گیا۔ فما بکت، تو نہ رویا، علیہم، ان پر، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، یعنی ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی نہیں تھے جو آسمان پر چڑھتے، اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسمان روتا، اور نہ زمین پر وہ اللہ کی عبادت کرتے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی۔ زمین اور آسمان کے نہ رونے سے یہ مراد ہے کہ جو زمین کی مخلوق ہے، نہ ان کو رونا آیا یا کوئی افسوس ہوا، اور نہ آسمان میں رہنے والی مخلوق
کو کوئی رونا آیا اور کوئی افسوس ہوا، بلکہ زمین والے تو ایسے ظالموں کے مرنے پر خوشی مناتے ہیں کہ ان کے ظلم و تشدد سے جان چھوٹ گئی، اور وہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہی حال آسمان کی مخلوق کا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی روح کو جب مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے، ایسی جب بدروحوں کو مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے تو آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلتا، تو پھر وہ کیسے ان کی موت پر رو سکتے ہیں؟ اور یہ صرف مانوی چیز نہیں، فما بکت علیہم السماء والارض، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ آسمان اور زمین نیک لوگوں کے مرنے پر روتے ہیں اور برے لوگوں کے مرنے پر ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ سیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ آپ نے پڑھا تھا، جن کی وفات پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا تھا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کثرت سے فرشتے زمین پر اترے تھے، اور مسجد نبوی کا وہ ممبر جو درخت کا ایک تنا تھا، جب اس ممبر کو تبدیل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا ممبر بنا دیا گیا، تو وہ درخت کا تنا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیکی کو یاد کر رہا تھا۔ تو آسمان اور زمین بھی روتے ہیں جب کوئی نیک فوت ہوتا ہے کہ کتنا نیک تھا، اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے۔ زمین روتی ہے کہ کتنا نیک تھا، زمین پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ یہاں رہ کر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے واقعی ایسے اعمال ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو آسمان اور زمین روئیں؟ ہم کیسے اعمال چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسے آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سورہ یاسین میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے آثار ہیں۔ ہم کن الفاظوں میں یاد کیے جائیں گے، لوگ ہمارے جانے کو یاد کریں گے یا ہمارے جانے سے خوش ہوں گے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ پھر جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمارا پھر عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کو باقی رکھے، لوگ ہماری اس نیکی کو باقی رکھیں، اللہ ہمیں سچی ناموری دے، تو ویسے ہی زندگی بھی گزارنی ہوگی، اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی، تبھی یہ آنرز ملتے ہیں۔ وما کانوا منذرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے، یعنی گناہوں کی معافی مانگنے کی مہلت نہ دی گئی۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا جاتا ہے وما کانوا منذرین، کہ گناہوں کی معافی مانگنے کی ان کو مہلت نہیں دی گئی۔ اور اللہ نے ان کو مہلت اس لیے بھی نہیں دی کیونکہ اللہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ اگر ان کو مہلت دے بھی دی جاتی تو انہوں نے معافی مانگ کر ایمان نہیں لانا تھا۔ اگر اللہ ان کو مہلت دے بھی دیتے تو اللہ جانتے تھے یہ بات کہ انہوں نے معافی مانگ کر ایمان نہیں لانا۔ تو بہت اہم آیت یہ والی، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مانگی، ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یہ دعا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوشش تاکہ ہم اس دنیا میں اچھے اور نیک آثار چھوڑ کر جائیں اور ایسے ہوں کہ آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق دونوں ہی ہمارے جانے پر
روئے. یہ رونا دراصل ان کی نیکیوں کو یاد کرنا ہے. اس سلسلے کے منقطع ہونے پر رونا ہے. جو نیکیوں کا سلسلہ اس نیک شخص کی وجہ سے جاری رہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے. اور یہ رسوا کن عذاب من فرعون سے. فرعون ان کے لیے عذاب تھا، اور پھر آل فرعون بھی ان کے لیے عذاب تھا. اس بارے میں سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں آتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا اور ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 تھی. اور فرعون بڑا متکبر تھا. کفر باللہ، ظلم اور گناہوں کا ارتکاب اتنا زیادہ کہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے انہو کان عالیا، بے شک تھا وہ بلند درجے والا، من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں سے. یعنی حد سے بڑھنے والوں میں سب سے بڑا فرعون تھا. جتنے بھی حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا فرعون تھا. عالیا من المسرفین. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ترجیح دی ہم نے ان کو. اخترناہم، خیر کی بنا پر کسی کو چننا، اور ہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں. یہ بات عربز بھی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کئی خامیاں موجود ہیں، تاہم دوسری قوموں کی نسبت پھر بھی بہتر تھے بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کی بنا پر چنا. علی علم، علم کی بنا پر، علم پر. علی علم سے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر بنی اسرائیلیوں کو چنا. اور علی علم سے دوسری مراد بنی اسرائیلیوں کا علم. ان کے پاس چونکہ دین کا علم تھا اس وجہ سے یہ چنے گئے علی العالمین، جہان والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو من الآیاتی، نشانیوں میں سے، ما فیہ، جو اس میں بلاء مبین، آزمائش تھی کھلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو معجزات اور کرامات سے نوازا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش تھی کہ ان نعمتوں کا یہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں جو یہ لفظ ہے بلا، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی آزمائش جو ایسے حادثات اور واقعات سے تعلق رکھتی ہو جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہوں. اور یہ آزمائش خیر اور شر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. یعنی خیر سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، احسانات سے نواز کے، اور شر سے بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، یعنی تنگی یا تکلیف پہنچا کے. اس مقام پر آزمائش خیر کی صورت میں ہوئی. بنی اسرائیلیوں کی آزمائش خیر کی صورت میں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات اور کرامات سے نوازا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال تک رہے. ان پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے جن کے بغیر ان کا رہنا محال تھا، یہ رہ نہیں سکتے تھے اس کے بغیر. مثلاً من و سلوہ اللہ نے ان کو عطا کیا، 12 چشمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، بادلوں کا سایہ کیا تھا ان پر. تو یہ ساری چیزیں
ان کے لیے بلا مبین تھیں. اس آزمائش میں اب یہ کتنا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا رویہ کیا رہا یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو یہاں ان کا بنی اسرائیلیوں کا یہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے. اتنی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ.